السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع ہے رمضان کا پیغام کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے اور ہر طرف اہل ایمان کے اندر اس کے لیے خوشی کا اظہار دیکھا جاتا ہے، اور ایک مومن اس ماہ مقدس کا انتظار سال بھر سے کرتا ہے، اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہر ساعت نور سے معمور ہے، جس کا ہر لمحہ خیر و برکت سے پر ہے، جس کی ہر صبح و شام خیر و بھلائی سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ واقعی یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے عظیم الشان تحفہ اور ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال، اس مہینے کا احترام کیسے کریں۔ محترم ناظرین کرام، آپ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کے گھر کسی بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اس بڑے مہمان کی آمد سے پہلے اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مہمان کے لیے اچھے سے اچھا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، جب ایک دنیا کی مہمان کے لیے اس قدر تیاریاں، اس قدر استقبال کیا جاتا ہے، تو وہ مہمان جو سارے مہمانوں میں سے سب سے اعلیٰ مہمان ہے اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان، یہ رمضان کا مہینہ، اس کا استقبال، اس کا احترام کس قدر ہونا چاہیے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کا پیغام کیا ہے۔ اس ماہ مقدس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کی عظمت و فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو بجا لایا جائے، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ آپ اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طریقے سے گرمی کے موسم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی کے موسم میں سردی زیادہ ہوتی ہے، برسات کے موسم میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح بعض مہینے ایسے ہیں کہ اس مہینے میں کاروبار زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض مہینے ایسے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے ہم اہل ایمان کے لیے، یعنی ہم
اس ماہ مقدس میں، اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، نیک اعمال کما کے اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو بڑھائیں، یعنی اپنی جنت کو پالیں اور حاصل کر لیں۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی عظمت و فضیلت کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر نیک اعمال کو انجام دیں۔ اس ماہ مقدس کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ یہ ماہ مقدس ایک موت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے موت کی یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہر سال ہمارے پاس آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ ایک مہمان کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم یہاں رکنے والے نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں ایک مہمان کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم یہاں رکیں گے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد زیادہ سے زیادہ کریں اس مہینے میں۔ تو یہ مہینہ ہمیں موت کی یاد دہانی کراتا ہے، موت کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے ایمان کا اور اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان اور نیک اعمال کا جائزہ لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ایک سالانہ ٹیسٹ بنایا ہے، اور اس سالانہ ٹیسٹ میں کچھ پرچے حل کرنے دیے ہیں، کچھ پیپرز حل کرنے دیے ہیں۔ وہ خصوصی کیا ہیں؟ نماز، روزہ، تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار۔ یہ خصوصی پرچے ہیں اور خصوصی پیپر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کو ہمارے لیے ایک سالانہ ٹیسٹ بنایا ہے، تاکہ ہم اس بڑے امتحان، اس فائنل ایگزام یعنی آخرت کے امتحان میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سالانہ ٹیسٹ کے پرچے کو مکمل طور پر حل کر لیں اور صحیح طریقے سے انجام دے لیے تو بہت ممکن ہے انشاءاللہ ہم اس بڑے امتحان، اس فائنل ایگزام میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس چیز کو ایک دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح مدرسوں میں، اسکولوں میں سالانہ امتحان سے پہلے، فائنل ایگزام سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تاکہ بچے جو کمزور ہوں اس ٹیسٹ میں محنت کوشش کر کے اس فائنل ایگزام میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کو، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک سالانہ ٹیسٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی مومن نیک اعمال میں کمزور ہو، گناہوں میں گرفتار ہو، مبتلا ہو، تو اس سالانہ ٹیسٹ میں ہر سال رمضان میں اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے ایمان کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ اگر وہ نیک اعمال میں پیچھے ہے تو نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے، اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں گرفتار ہے، تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے، استغفار کر کے جنت کو حاصل کرے اور اس بڑے امتحان، اس فائنل ایگزام میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ رمضان کا یہ 3 پیغام ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔